افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات قطر میں شروع ہو گئے۔ تقریباً 20 سال کے طویل عرصے کی اس جنگ نے کئی لاکھ لوگوں کی جان لی۔ دونوں فریق جنگ بندی اور بہتر افغانستان بنانے پر بات کریں گے۔ ایران کا بحرین اور اسرائیل معاہدے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے اس معاہدے کو انتہائی شرمناک قرار دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے اور فلسطین میں دہشت گردی، خون ریزی اور مظالم کا ذمہ دار اسرائیل ہے اور اب بحرین بھی ان گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ مسافروں کو ہائی ویز پر سنگین جرائم کا سامنا ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا مزید کہنا تھا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت عام ہو چکی ہے اور عوام کا جان و مال بالکل محفوظ نہیں۔ یہ بیان انہوں نے جوڈیشل اکیڈمی کے اختتامی سیشن سے خطاب میں دیا۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کرونا کے خلاف کامیابی اللہ کی مدد اور مؤثر حکمت عملی سے حاصل کی، جبکہ پوری دنیا میں پاکستان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ عارف الوی نے سانگڑ میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہوئے خطاب میں مزید کہا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا کہ وفاقی حکومت تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ بالخصوص پرائمری کے بچے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صوبے بھر کے اسکولز کھولنے کے لیے تیار ہیں اور جو اسکول آن لائن کلاسز دے رہے ہیں وہ اسے ایسے ہی جاری رکھ سکتے ہیں۔